امام بارگاہ بیت الحزن ایجیکس کینیڈا کے زیر اہتمام شاعر اہل بیت بابا سرکار سید جلال حضرت نقوی صاحب کی دعوت پر ملکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی شہادت پر لائیو خطاب کر رہا ہوں کرونا وائرس کی وجہ سے، اور پھر مولائے کائنات امیر کشور امامت سلطان اکریم ولایت سرکار شاہین شاہ نجف کی شہادت پر 19، 20، 21 رمضان کو خطاب کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی احسانہ قد جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین ووفقنا لقراءۃ شہادت علی ولی اللہ فی التشہد الصلاۃ والعبادات، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن کان نبیا وآدم بین الماء والطین خاتم النبیین شفیع المذنبین، وقال اللہ فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، الذی هو صاحب التاج والمہراج والعلم واللوح والقلم وشافی الامم وصاحب الجود والکرم، سیدنا و مولانا وسیلتنا فی الدارین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین صاحب کعبہ قوسین، ابو القاسم محمد المصطفیٰ اللہم صلی اللہ والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی وصیہ واخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین، امیر المومنین یعصوب الدین حاکم یوم الدین وولی العالمین، ومن کان ولیا وآدم بین الماء والطین، والد السبتین الذی من رد الشمس مرتین، الطعین بالرمین الضارب بالسیفین، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ ثقلین، الذی هو قرآن الناطق وبرہان الصادق واللوح المحفوظ والف لام میم ذالک الکتاب وقاف یا عین صاد وحال حوامیم وطاط واسین، ممدوحن فی حلتا نقطہ تحت الباء وبالباء ظہر الوجود وبالنقطہ تمیز العابد والمعبود وبحتۃ باب السجود وزینت المسجد الحرام والمنبر، ساقی الحوض الکوثر والد شبیر وشبر، فاتح العود والبدر والخندق والخیبر وبیر العلم والحنین، مصداق مرج البحرین والی الدارین، مظہر العجائب ومظہر الغرائب، امام المشارق والمغارب، الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب ومفرق الکتائب وشاب الثاقب وانہاء الثالب ونقطۃ دائرۃ الوجود والمطالب، اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب، علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین القائد الغر المحجلین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نقموا
الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. خلاق دو عالم، خالق الباری المصور اللہ، علیم بالذات صدور خالق، علی کل شین قدیر مالک ارشاد فرما رہا ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 76 میں کہ وما نقموا، کہ ان سرکشوں نے تیرے احسان کو اور میرے احسان کو نہیں بدلہ نہیں چکایا انہوں نے، اور یہ سرکش ہیں، حالانکہ تو نے اور میں نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. اب اللہ بھی غنی کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور رسول بھی غنی کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اب تاریخ اسلام میں جو غنی کہلائے، اللہ کہہ رہا وہ سرکش تھے. وما نقموا الا ان اغناہم اللہ، کہ انہوں کو حالانکہ ان کو اللہ نے ورسولہ، اس کے رسول نے غنی کیا تھا، لیکن انہوں نے بدلہ نہیں چکایا، وہ سرکش ہو گئے. وہ رسول، یہاں کوئی قید نہیں کہ رسول کس کو غنی کر سکتا ہے کس کو نہیں جس کو چاہے غنی کر سکتا ہے. وہ رسول جو پوری کائنات کو غنی کر سکتا ہے، اس کے لیے سورۃ والضحیٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. عظمت خدیجۃ الکبریٰ یہاں سے سمجھنا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ میرا حبیب تجھے ختیجہ کے مال نے غنی کر دیا. اب اس ام الائمہ، ام السادات، اس عالم فاضلہ، اس زاہدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ، ملکۃ التجار، سیدۃ النساء قریش، محسنہ زندگی شاہ امم، سلطان اقلیم وفا خدیجۃ کبریٰ کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اور اگر میرا طائر خیال پرواز بھی کرے، اور میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر ملائکہ مقربین کا بھی طائر خیال پرواز کرے، 1,23,999 نبیوں کا بھی طائر خیال پرواز کرے، اور اپنی جولانیوں، اپنی پرواز کی بلندیوں تک، اپنی پرواز کی جولانیوں تک بھی جائے، پھر بھی کثر فضیلت دہلیز ختیجہ کو بھی مس نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. خدیجۃ الکبریٰ خود شہزادی کونین، ملکہ دارین، مصداق مرج البحرین، امر امکان کی مالکن بطول پوچھتی ہے بابا میری ماں کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو پیغمبر خدا، سرور کائنات، فخر موجودات، سرور ماہرواں، پادشاہ خوباں، جوہر ہر دو جہاں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ وجدک عائلا فاغنا، کہ تمام رسول نے فرمایا کہ مجھے غنی کر دیا ختیجہ کے مال نے. اور 73 فرقوں کے علماء نے لکھا اپنی تفسیروں میں فاغنا بمال خدیجۃ الکبریٰ، وہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال تھا جس سے پیغمبر غنی ہو گئے. تو پھر فرمایا بطول، اے امر امکان کی مالکن بطول، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی تیری ماں کی؟ کفا بہا فخرن ان تکون مادن للمعصومین، کہ بطول تیری ماں کے لیے یہ تھوڑا فخر ہے کہ وہ تیرے سمیت 11 عصمتوں کا مادن ہے، 11 عصمتوں کا ظرف ہے. تو مسلمانوں، تم سے 10 برس کا ایک درخواست ہے کہ دیکھو، تمہارے جیسے گناہگاروں کی ماں ہونا اور بات ہے، لیکن بطول کی ماں ہونا اور بات ہے. کبھی ختیجہ کا مقابلہ باقی ازواج سے نہ کیا کرو. اور محسن نقوی کے یہاں مجھے چند رباعیاں یاد آ رہی ہیں اور میں پڑھنا چاہتا ہوں. اے شمع شبستان دل سرور کونین، اے شمع شبستان دل سرور کونین، اے روشنی انجمن سید ثقلین، اے مستر انوار حریم رخ حسنین، اے مومن ہستی و صدیق دارین. اب اگلا جملہ سننا، اپنی امانت سنبھال لینا. جہاں جہاں بھی کوئی سن رہا ہے، تاریخ میں اتنا بڑا اعزاز کہاں ہے؟ کوئی بتائے مجھے، تاریخ میں اتنا بڑا اعزاز کہاں ہے؟ حد یہ ہے کہ تو خاتون قیامت کی بھی ماں ہے.
اور پھیلا تیرے دم سے رخ ہستی پہ اجالا. آج اگر دنیا منورہ اسلام کی روشنی سے تو احسان ہے ختیجۃ الکبریٰ کا. پھیلا تیرے دم سے رخ ہستی پہ اجالا. حاتم طائی کے دسترخوان کی مکھیاں اڑانے والے دولت ختیجہ سے تاریخ اسلام میں غنی کہلائے. پھیلا تیرے دم سے رخ ہستی پہ اجالا. ظلمات کو ایک صبح ابد رنگ میں ڈالا. دنیا سے تیری سوچ کا انداز نرالا. بچوں کی طرح گود میں اسلام کو پالا. اے شان خویلت تیری توقیر بڑی ہے. بھائی اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا رتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی شان کوئی کیا ہو سکتی ہے؟ جو بھی علی والے جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں پوری دنیا میں، ان سے میری درخواست ہے کہ یہ اگلے جملے زمین پہ نہ جانے پائیں، اپنی جھولیوں میں سنبھال لینا. اے شان خویلت تیری توقیر بڑی ہے. مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے. اللہ اکبر. اللہ کیا میں کیا بیان کر سکتا ہوں. چمکا کچھ ایسے ماہ اختر تیرے گھر کا کہ آیت تطہیر طواف کر رہی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. چمکا کچھ ایسے ماہ اختر تیرے گھر کا. جبریل امی بھی ہے گداگر تیرے گھر کا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. جبریل امی بھی ہے گداگر تیرے گھر کا. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. کہ یہاں جبریل جیسا گداگر بن کے آ رہا ہے، میکائیل جیسا پوری کائنات کو رزق بانٹنے والا تیری بیٹی کے دروازے پہ گداگر نظر آ رہا ہے. چمکا ہے کچھ ماہو اختر تیرے گھر کا. چمکا ہے کچھ ایسے ماہو اختر تیرے گھر کا. جبریل امی بھی ہے گداگر تیرے گھر کا. فیضان کرم سب پہ برابر تیرے گھر کا. فیضان کرم سب پہ برابر تیرے گھر کا. مکروز خود دین پیغمبر تیرے گھر کا. اب میں جملے آہستہ سے کہوں گا، آپ نے بلند ہو کے سننے. میں سوچتا ہوں تو کون ہے کیا ہے. جملے سننا مچل جائیں گے آپ. میں سوچتا ہوں تو کون ہے کیا ہے، بی بی تیرا داماد نصیری کا خدا ہے. اللہ اکبر. اور یہ میرا ذاتی عقیدہ میں جو پیش کر رہا ہوں. گر حکم شہنشاہ دو عالم نہ سمجھتا. گر حکم شہنشاہ دو عالم نہ سمجھتا، میں تجھ کو رسولوں سے کبھی کم نہ سمجھتا. میں تجھ کو رسولوں سے کبھی کم نہ سمجھتا. اور اللہ اکبر. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ میں کیا لب کشائی کر سکتا ہوں کہ سلطان ایوان وفا بنت عرب تو، سلطان ایوان وفا بنت عرب تو، دنیا کے لیے مرکز عرفان و ادب تو. معراج کی شب کچھ بھی صحیح، معراج کی شب کچھ بھی صحیح، خود معراج کی شب کچھ بھی صحیح، محور شب تو. مصحف کی تلاوت میں آیات بلب تو. اگلے جملے سننا. ہر دور میں تو زیب دہ ختم رسول ہے. ہر دور میں اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی. ہر دور میں تو زیب دہ ختم رسول ہے. زارا ہے تیرا جز تو جز کا کل ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ چند جملے مصائب کے بھی کہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی میں کہاں سے شروع کروں. جس کی پوری دولت اسلام پہ خرچ ہو گئی، جس کے لیے متصب سے متصب مورخوں کو بھی لکھنا پڑا، ختیجۃ الکبریٰ کی دولت کے لیے. اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، انہوں نے سیرت النبی میں لکھا ہے کہ ابو طالب کا جاہ و جلال، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ حضرت ابو طالب کے لیے کہ میرے
حبیب کو ابو طالب نے پالا، علم یجد کا یتیمن فآوا، کہ آج وہ ابو طالب نے ٹھکانہ دیا، ابو طالب نے گھر دیا، ختیجہ نے مال دیا، ووجدک عائلا فاغنا۔ تو شبلی نعمانی نے انہی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ ختیجہ اور ابو طالب وہ دو شاہ پر تھے، ختیجہ اور ابو طالب وہ دو شاہ پر تھے جن پر شہباز اسلام بڑے اطمینان سے پرواز کرتا رہا، اور جب ختیجہ اور ابو طالب نہ رہے تو رسول جب ایسا شہباز اسلام بھی مکے کی سرزمین پر اس کے بعد نہ رہ سکا۔ تو میں مسلمان عالم سے پوچھتا ہوں، جس بی بی کا اتنا بڑا احسان تھا، کیوں تیرے گھرانے پہ ستم اتنا ہوا ہے؟ اتنی بڑی خدمت کا یہی اجر ملا ہے؟ تاراج ہوا تیری امیدوں کا چمن کیوں، پامال ہوئے ریت پہ معصوم بدن کیوں، شبیر کی میت رہی بے گور و کفن کیوں؟ اور مسلمانوں چندہ کر کر کے مسلمان کفن دیتے ہیں، پر محمد کے نواسے کو، ختیجہ کے نواسے کو کفن تک نہ دیا۔ شبیر کی میت رہی بے گور و کفن کیوں، زینب پس گردن ہوئی، زینب پس گردن ہوئی مجروح رسل کیوں؟ معصوم سکینہ کو کفن کیوں نہ ملا تھا؟ معصوم سکینہ کو کفن کیوں نہ ملا تھا؟ معصوم سکینہ کو کفن کیوں نہ ملا تھا؟ کیا یہ بھی فقط تیری مشقت کا صلہ تھا؟ یہاں تک مفلسی کی عالم آگے جب شعب ابی طالب میں 3 سال گزارے ہیں، ملکۃ العرب نے ایک دن ایک پیالہ تھا، وہ گر کے ٹوٹ گیا، تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے میں، اور تو پیالہ تھا کوئی نہیں، اس ٹوٹے ہوئے پیالے میں ملکۃ العرب، عرب کی عرب پتی خاتون، محسن زندگی شاہ امم، سلطان اقلیم وفا، ختیجۃ الکبریٰ پانی پی رہی۔ سید الانبیاء نے دیکھا، آئے، رونے لگے، کہا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہ سردار مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ یہ کہا نہیں، مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے۔ ختیجہ تو وہی ختیجہ نہیں تھی جو سونا کاٹ کاٹ کے لوگوں کو مفت میں خیرات میں دیتی تھی؟ تو اتنے مشکل وقت میں بھی اپنے خاوند کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو کائنات کی عورتوں کو، بیٹیوں کو یہ سبق سکھا کے گئی ہیں ختیجہ کہ اتنی بڑی مال، اتنی بڑی شہزادی، اتنے بڑے ارب پتی باپ کی ارب پتی بیٹی، ملکۃ العرب، ملکۃ التجار، سیدہ نساء قریش، اتنے مشکل حالات میں بھی اپنے خاوند کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کائنات کی عورتوں کو بہت بڑا درس دے کر گئی ختیجۃ الکبریٰ۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک ہی چادر تھی، جب شعب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا انہوں نے کہ میرے پاس ایک ہی چادر تھی، اور وہ بھی بوسیدہ ہو گئی ہے، اور بوسیدہ ہو کے کئی جگہ سے پھٹ گئی ہے، سینے کے بعد کئی جگہ سے سیے کاٹ کے اس کو وہ چھوٹی ہو گئی ہے۔ تو یا رسول اللہ، جب میں نماز پڑھتی ہوں، سر ڈھانپتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، کیا میں اس چادر میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ رسول اونچا اونچا روئے۔ ایک دن عرب کے بدماشوں نے یہ طے کیا کہ رسول کو پتھر مار مار کے مار دے، تو چند کنڈے انہوں نے لگا دیے پیچھے، رسول اللہ گھر آ رہے تھے تو انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے، رسول اللہ زخمی ہو کے گھر پہنچے، وہ بھی پیچھے آ رہے تھے، بلوے کا شور تھا، شہزادی ختیجۃ الکبریٰ کی گود میں شہزادی کونین، ملکہ دارین، امر امکان کی مالکن بطول تھی، بیٹی کو نیچے رکھا اور دروازے پر آئیں، اور آ کے جو بلوائی اندر داخل ہونا چاہتے تھے مارنے کے لیے،
ان کو دونوں ہاتھ یوں کھڑے کر کے ان کو روکا تو وہ رک گئے. وہ جوان اندر آنے چاہتے, ایک بزرگ تھا ان میں بوڑھا, اس نے کہا کہ رک جاؤ. تو انہوں نے کہا تم نے خود ہی کہا تھا کہ آج یتیم عبداللہ کو چھوڑنا نہیں ہے, تو پھر روک کیوں رہے ہو ہمیں؟ تو اس نے کہا کہ عرب کا یہ دستور ہے, عربوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی مستور اگر سامنے آ جائے اور اس کی عزت کو پامال کیا جائے, اس کو پھلانگ کے آگے چلا جائے. ہم یہ برداشت نہیں کرتے تھے, واپس گھر چلو. تو بطول پاک بھی ماں کے ساتھ تھی, یہ سن لیا تھا کہ عربوں کا یہ قانون ہے, عربوں کا یہ دستور ہے کہ جب خاوند پر کوئی وقت آ جائے, جب بطول پر وقت آیا, جب علی کو وہ گرفتار کر کے لے جانا چاہتے تھے, بطول دروازے پر آئی تھی اسی روکنے کے لیے, لیکن مسلمانوں نے حیا نہ کیا, کافروں نے بطول کی ماں کا حیا کیا, ان رضی اللہ نے بطول کا کوئی احترام نہ کیا. یہ دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے. لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین. تو 10 رمضان ہے آج. آج ختیجۃ الکبریٰ کا یوم شہادت ہے. آج وفات نہیں ہے. یہ جو وفات کہتے ہیں تاریخ کی بہت بڑی بددیانتی ہے. شعب ابی طالب میں میسور کر کے اس ملکہ کو, اس شہزادی کو جو نازوں میں پلی ہوئی تھی, 3 سال کی مشقت کی زندگی, فرماتی تھی یا رسول اللہ میری نظر کمزور ہو گئی ہے, شعب ابی طالب میں بہت کمزور ہو گئی ہوں, بھوکا رہ کے 3 سال. اور یہ وہ زمانہ تھا جب شہزادی کونین, ملکہ دارین, امر امکان کی مالکن بطول, مصداق مرج البارین کی رضاعت کے دن تھے, دودھ پینے کے دن تھے, اور بھوکی پیاسی پتے کھا کھا کے, اور ان کافروں نے جو بعد میں رضی اللہ بنے تھے بطول کی ماں کو شہادت کی طرف دھکیل دیا. اور آج تم تاریخ پہ مٹی ڈالتے ہو کہ وفات کر رہے ہو. عزادارو, مجھے سمجھ نہیں آتی میں اگلے جملے کیسے کہوں. آج رونا ایسے جیسے بطول اپنی ماں کی میت پہ روئی تھی تاکہ بطول پاک راضی ہو جائے کہ یہ میرے غم میں مومن بھی شریک ہے, مومنات بھی شریک ہے. عزادارو, جب آخری وقت آیا نا, یہی 10 رمضان تھی, اپنی بیٹی کو قریب بلایا 4 سال کی بطول کو, کہا بطول بابا کے پاس جاؤ اور بابا سے کہو کہ اماں احسان نہیں جتا رہی, میرے پاس اب کچھ نہیں رہ گیا, سارا مال میں اسلام پہ خرچ کر چکی ہوں. میری ایک درخواست ہے کہ اپنی چادر کا کفن مجھے دے دینا. جب رسول پاک نے یہ سنا نا تو وہاں سے بڑی جلدی سے آئے, اور گھر پہنچتے پہنچتے 3 دفعہ رضا کندھوں سے گری, اور جب آگے کہ خدیجہ الکبریٰ بستر پہ لیٹی ہوئی تھی, آنکھیں بند تھی, آ کے قریب پاس بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. آنکھوں سے آنسو گرے چہرے اقدس پر, تو آنکھ کھولی, ہاتھ باندھ کے کہتی یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. کہا نہیں غلطی نہیں ہوگی خدیجہ, چادر کا کیا سوال کر رہی ہے؟ اگر تو کہے کہ میں اپنے جسم کا کفن تمہیں پہنا دوں تو وہ بھی کم ہے, تیرا احسان نہیں میں ختم کر سکتا. تیرے احسان اتنے ہیں کہ کسی احسان کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا. تو عزادارو, شہزادی ختیجہ نے 3 وصیتیں کی. پہلی وصیت تو یہ کی, پہلی درخواست کی, باقی 2 وصیتیں کی. کہا کہ مولا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو نا, یا اسلام کی اور آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ مجھے معاف کر دینا. اور دوسرا, میری بیٹی زہرا کا بڑا خیال رکھنا, اب یہ اکیلی ہو گئی ہے, اور کوئی میری زہرا روئے نہیں, میری زہرا کو کوئی تماچا نہ مارے. تو رسول خدا نے کہا ختیجہ ذرا میری انگلیوں میں دیکھو. دیکھا کیا کہ بطول ہے, ایک بے حیا امتی کے دربار میں کھڑی ہے.
اور رو کے کہتی ہے میری بیٹی اور سنبھالی کائنات کو میں، اور بے حیا کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، مسندیں لگائے بیٹھے ہیں۔ اور رسول اللہ نے پھر کہا ختیجہ پھر میری انگلیوں میں دیکھو۔ اب جو دیکھا اس کے بعد ختیجہ کی آنکھیں بند ہو گئی۔ دیکھا کیا کہ بطول ہے اور ایک دروازہ ہے اور بے غیرت امتی 36 بدماش دروازے کو دھکا مار رہے ہیں، اور دھکا مار کے بیوی پر گرایا۔ ختیجہ کی بیٹی نیچے تڑپ رہی ہے، دونوں ہاتھ زمین پہ مارتی کہ کہتی اب یا علی اب اصل میں مر گئی ہوں۔ ختیجہ کے روح کب سے انزلی سے پرواز کر گئی۔ بطول یتیم ہو گئی عزادارو۔ میں اس سے آگے کیا پڑھوں؟ جب رسول اللہ دفن کر کے، میرا آخری جملہ مصائب ہے، جب رسول اللہ دفن کر کے آئے نا تو بطول پاس آ کے بیٹھ گئے، روتی ہیں، کہتی بابا میری اماں کہاں ہے؟ رسول اللہ نے گودی میں اٹھایا، پیار کیا۔ میں کہتا ہوں شہزادی خوش قسمت ہے آپ، بابا پیار کر رہے ہیں کہ ذرا کربلا میں آ کے دیکھے حسین کی بیٹی 4 سال کی یتیمہ شمر تماچے مار رہا ہے، کانوں سے گوشت ہمارے چھین رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔